وہ کہتی ہیں شفا فعدالی ما بین المشرق والمغرب، جو ہی آپ اس دنیا میں عالم رنگ و بو میں تشریف لائے تو مشرق اور مغرب روشن ہو گئے، حتیٰ نظرت الی بعض قصور الشام، اور میں نے اس حجرے میں بیٹھ کے حجابات کو منکشف ہوتے دیکھا، اور میں نے شام کے محلات کو بھی دیکھ لیا۔ اتنا نور تھا، اتنا نور تھا۔ اچانک فرماتی ہے اندھیرا چھا گیا، نور آیا اور غائب ہو گیا، اور میں نے دیکھا کہ وہ تو بچہ تو ہے ہی نہیں۔ تو فرماتی خوف، ابھی تو یہاں تھا، کہاں چلے گئے؟ اینا ذہبت بہ، پوچھا کہاں لے گئے تھے؟ آپس میں فرشتے مکالمہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا پہلے مشرق میں لے گئے تھے، پھر مغرب میں لے گئے تھے، پہلے مشرق میں لے گئے تھے، پھر مغرب میں لے گئے، اب کبھی نہیں لے کے جائیں گے۔ فرماتی ہیں میں بہت خوف زدہ ہو گئی کہ یہ کون سی مخلوق آ گئی، بچے ہی اٹھا کے لے گئی۔ پتہ چلا کہ وہ اللہ کے رسول کو مشرق اور مغرب دونوں طرف لے گئے۔ Do you think that all the incidents going to beyond your wisdom؟ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں ماورائے عقل ہیں؟ نہیں، ان اللہ، آپ اپنے نبی کی ولادت کو پرکھنے اور جانچنے نکلے ہیں، پہلے اپنی ذات کو تو دیکھیں۔ کبھی اپنے آپ پہ غور کیا ہے؟ ریٹینا خراب ہو جائے تو کہتے ہیں ریٹینا خراب ہو گیا ہے، وہ آنکھ کے پردے پر تصویر نہیں بنتی ہے۔ اس وقت تک عصر حاضر کا انسان اپنی تخلیق کو نہیں جانچ سکا، اپنی تخلیق کو ہی نہیں پرکھ سکا، اپنے برین کے سیلز کو، اپنے بلڈ کے سیلز کو۔ ابھی تو اس سے اپنی ذات مسخر نہیں ہوئی، ابھی تو آپ کو اپنی ذات کا پتہ نہیں کہ آپ کی اس ذات کے اندر اللہ نے کتنے کتنے کمالات اور عجوبات رکھ دیے ہیں، ابھی تو آپ اس کو ڈسکور نہیں کر سکے۔ جو بندہ اپنی ذات، جو انسان ابھی تک اپنی تخلیق اس کو ڈسکور نہیں کر سکا، وہ اپنے نبی کی تخلیق کو کیسے ڈسکور کرے گا؟ وہاں کیسے پہنچیں گے؟ پہلے اپنی ذات کا تو پرکھیں نا کہ آپ ہیں کیا، آپ کی ایک باڈی کے اندر آپ کا ایک ایک آرگن کیسے کام کر رہا ہے۔ کیا کبھی دل کی دھڑکن بند ہوئی ہے؟ دل نے کبھی کہا میں تھوڑا سا آرام کر لوں، کہ 5-7 منٹ دھڑکنا بند کر دوں؟ دھڑکتے دھڑکتے سینے میں میرے دل کو دھڑکتے 60 سال ہو گئے، اس نے تو ایک لمحہ بھی آرام نہیں کیا۔ آرام کرے گا تو کیا ہوگا؟ آپ کو نہیں پتا کیا ہوگا۔ سرکولیشن آف بلڈ رک جائے تو کیا ہوگا؟ کڈنی جو ہے پروسیس کرنا چھوڑ دے، کیا ہوگا؟ یورینیشن رک جائے، ہائیڈرونیفروسس، کیا ہوگا؟ پتہ نہیں آپ کو کیا ہونا ہے آپ کے ساتھ۔ تو یہ چلے ہیں نبی کی تخلیق کو پرکھنے چلے ہیں، دیکھنے چلے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، وہ کیسے ہو گیا، آپ کیسے پیدا ہو گئے؟ اپنی بات تو دیکھیں نا، یہ آنکھ دیکھتی کیسے ہے، یہ کان سنتے کیسے ہیں؟ میرا بھانجا مجھے کل بتا رہا ہے کہ ماموں میرے کان بند ہو گئے ہیں۔ میں کہ اللہ سے دعا کرو، اللہ سے دعا کرو، ڈاکٹر کو چیک کرو، ENT والے کو، آپ کو تو اپنا پتہ نہیں ہے۔ یہ کہاں چلے اپنے نبی کی تخلیق کو پرکھنے کے لیے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جس نے آپ کو پیدا کر دیا ہے، عدم سے وجود میں لایا، نہیں لایا عدم سے وجود میں، لایا نا وجود میں لایا، کیا پرکھیں گے؟ حفیظ جالندھری کہتے ہیں یہ کس کی جستجو میں مہر عالم تاب پھرتا تھا، ازل کے روز سے بے تاب بے خواب پھرتا تھا۔ ایک شاعر کا تخیل دیکھیں، میں حفیظ جالندھری کی بات کر رہا ہوں، کہتے ہیں ازل کے روز سے بے تاب بے خواب پھرتا تھا، یہ کس کے واسطے مٹی نے سیکھا گل فشاں ہونا، گوارا کر لیا پھولوں نے پامال خزاں ہونا۔ یہ سب کچھ ہو رہا تھا ایک ہی امید کی خاطر، یہ ساری کاہشیں تھیں ایک صبح عید کی خاطر، ایک صبح عید کی خاطر۔ مبارک ہو ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ حضرت عبد المطلب صبح نماز فجر، اگرچہ نماز کا تصور نہیں تھا تب، وقت وہ الصبح اپنے بیٹوں کے ساتھ اور اپنے خاندان کے بنو ہاشم کے سرکردہ لوگوں کے ساتھ حتیم کعبہ میں جا کے بیٹھ جاتے تھے، اور جب خبر دی آ کے
کہ اللہ نے آپ کی بیوہ بہو کے گھر بیٹا عطا فرمایا ہے، تو وہ کلمات رقم ہیں ہماری کتب کے اندر۔ اچھا، پوتے کو دیکھا دکھا کوئی نہیں ہے، صرف خبر دی آ کے کہ اللہ نے آپ کو پوتا دیا ہے، عبداللہ کے گھر، عبداللہ گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ کہتے ہیں الحمدللہ الذی آتانی ھذا الغلام الطیب الاردان، تمام تعریفیں میرے اس رب کے لیے ہیں جس نے مجھے اتنا پاک باز پوتا عطا کیا۔ لفظوں پر غور کریں، لفظوں پر نہ تو کبھی کسی نے آپ سے کہا ہے، کوئی دادا شیخ کرامہ صاحب بیٹھے ہوں اور اندر خبر آئے باہر کہ جی آپ کے ہاں پوتا ہوا ہے، تو کبھی کسی نے کہا کہ بڑا پاکیزہ مطہر پوتا پیدا ہو گیا ہے، تو آپ کو کیسے پتہ لگ گیا پاکیزہ مطہر ہے؟ بات تو ہے نا سوچنے والی۔ حضرت عبد المطلب کی زبان سے لفظ یہ نکلے کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے مجھے اتنا پاک باز پوتا عطا کیا ہے۔ قد سادہ فی المہد علی الغلمان، اور کہتے ہیں کہ میں اس جھولے میں پالنے میں پڑے اپنے پوتے کے بارے میں کہتا ہوں کہ میرا یہ پوتا دنیا کے ہر بچے کا سردار ہوگا، دنیا کے ہر بچے کا سردار ہوگا۔ اعیذہ بالبیت ذی الارکان، اور میں جس گھر میں بیٹھا ہوں میں اپنے پوتے کو اس گھر کے مالک کی پناہ میں دیتا ہوں، گھر کے مالک کی پناہ میں دیتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے یہ کلمات کہے، حفیظ جالندھری کو بہت اچھا لگا۔ وہ کہتے ہیں طواف کعبہ کرنا صبح معمول تھا، ان کا روٹین تھی، صبح طواف کرتے تھے حضرت عبد المطلب۔ حضرت عبداللہ تو انتقال فرما چکے تھے، دعا بند کر ہوا کرتا تھا ظاہر مدعا ان کا، پتہ تو تھا کہ بیوہ بہو جو ہے اس کے ہاں امید ہے، تو روز بیت اللہ کا طواف کرتے اور آ کے دعا کرتے کہ یا اللہ میرے چہیتے اور پیارے بیٹے عبداللہ کو بیٹا عطا فرما دے، دعا کرتے تھے۔ دعا یہ تھی الہی نعمت موعود مل جائے، نعمت موعود مل جائے، بنو ہاشم کا مرجھایا ہوا گلزار کھل جائے، اچانک صبح کی پہلی کرن ہنستی ہی ہوئی آئی، مبارک باد دے کے یہ خبر دادا کو پہنچائی کہ رحمت نے تیری سوکھی ہوئی ڈالی ہری کر دی، تیری بیوہ بہو کی گود رب نے نور سے بھر دی۔ گویا حفیظ جالندھری بھی سمجھتے تھے کہ سیدہ آمنہ کی گود میں نور آیا تھا، نور آیا تھا، یہ وہ شاعر کہتے ہیں۔ ارباد بن ساریہ کہتے ہیں جی اللتی رات ہی نہ وداتنی وقت خرج لہا نورا، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ تشریف لائے دنیا میں تو اس قدر روشنی ہوئی کہ میں نے شام کے محلات کو دیکھا۔ یہ جی عثمان بن عاص کی والدہ ہے، عثمان بن عاص کی اپنی والدہ سے کہتے ہیں میری والدہ نے مجھے کیا بتایا، شہید تو آمنہ تھا، میں سیدہ آمنہ کے پاس حاضر تھی۔ اچھا بات پتہ کیا تھی، آج میں نے سٹارٹ لینا تھا جو تذکرہ میلاد انبیاء۔ اچھا اس بات پر تو آپ کو یقین ہے کہ قرآن جزیات میں نہیں جاتا، اجمال بیان کرتا ہے۔ اچھا میں اس کو سادہ کر کے سمجھاتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، کیا آگے یہ بھی آیا فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3؟ یہ بھی قرآن بتاتا ہے؟ نہیں بتاتا نا۔ تو قرآن جو ہے جزیات میں نہیں جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک حکم دے دیا اقیم الصلاۃ، ٹھیک ہے، اب کیسے اس کو قائم کرنا ہے، گو ٹورڈز مائی پروفٹ، جو میرے نبی کے پاس چلے جاؤ، جو جو وہ کرتے چلے جاتے ہیں یہی تمہاری اقیم الصلاۃ ہے، یہ اقیم الصلاۃ ہے۔ اگلی بات قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، کتنی، ہاؤ مچ؟ نہیں، قرآن کہیں بھی نہیں بتاتا۔ دین یو ہیو ٹو کنسلٹ یور پروفٹ پیس بی اپون ہم، وہاں جائیں میرا محبوب بتائے گا کہاں کس کو کتنی دینی ہے، دینی کتنی ہے اور کس کو دینی ہے۔ ہاں فرماتی ہیں شہید تو آمنہ لما ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی ولادت ہوئی تو میں پاس تھی، فلما ضربها المخاض نظرت الى النجوم تدلى حتى، فرماتی ہے تو منظر بڑا عجیب تھا، آپ کی ولادت ہوئی، میں صحن میں باہر نکلی تو میں ڈر گئی، آسمان پورا کا پورا نیچے آ رہا تھا، ستاروں سمیت نیچے آ رہا تھا، پورا کا پورا نیچے آ رہا تھا۔ نظرت الى النجوم تدلى، ستارے نیچے آ رہے تھے، حتی انی لا اقول انها لتقان علی، فرماتی میں ڈر کے گردن نیچے کر رہی تھی تو میرے اوپر گرنے لگے ستارے،
گھبرا کے میں اندر چلی گئی. فلما ولدت خرج منها نورا، اور پھر جب آپ کی ولادت ہوئی تو نور پیدا ہوا. اور لہ البیت الذی نحن فیہ والدار فما شیء انظر الیہ نور، فرماتی ہیں در و دیوار بھی روشن تھے اور ہم دیکھ رہے تھے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے نبیوں کی، بہت سے انبیاء کی ولادت کا تذکرہ کیا. آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے آپ کی ولادت کا؟ قرآن کریم میں کہیں نہیں ہے، کئی کی رکوع ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا پورا ذکر نہیں ہے، میں کروں گا ذکر، اس پر بات کروں گا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اپنے انبیاء کی ولادت کا ذکر کیا. ایون دیٹ کہ جب حضرت حنا جب آپ نے کنسیو کیا تو اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں، انہوں نے کہا رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررہ، یا اللہ جو میرے پیٹ میں ہے اس کو میں نے تیری ذات کے لیے وقف کر دیا، تیرے حوالے کر دیا، تجھے نذرانہ دے دیا، تو اسے قبول فرما لے. ایون اللہ نے اس کا بھی ذکر فرما دیا کہ ہم نے جب حنا کو پر امید سے کیا تو حضرت حنا نے کیا، کون پیدا ہونے والا تھا حضرت حنا کے گھر، پتہ ہے آپ کو؟ مریم علیہ السلام. کون پیدا ہونے والی تھی؟ مریم. اللہ نے ان کی ماں کے کنسیو کرنے کا ذکر بھی قرآن میں کیا. پھر مریم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا، موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا. اللہ نے ان کی رضاعت، دودھ پلانے کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ کے نزدیک پیغمبروں کی ولادت اتنی بامعنی اور اتنی بابرکت ہے، اللہ نے ان ڈیٹیل بتا دیا کہ میرا کون سا پیغمبر کیسے پیدا ہوا، تفصیل سے بتایا. اور امام الانبیاء کا سبحان اللہ. آگے چلتے ہیں جی.